السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے دروس اللغۃ العربیہ جزء اول کا سبق نمبر 18 پڑھایا تھا، اور سبق نمبر 18 کے اندر ہم لوگوں نے تثنیہ کے جو صیغے تھے ان کو سمجھا تھا اور تثنیہ کے بارے میں ہی پڑھا تھا مکمل۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 19۔ اس سبق کے اندر ہم مذکر معدود کے ساتھ عدد کا استعمال سیکھیں گے کہ عربی میں گنتی کو عدد اور جو گنی جائے جو چیز اس کو معدود کہتے ہیں، یعنی گنتی جو ہے اس کو عدد کہتے ہیں اور گنی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اسے معدود کہتے ہیں۔ جیسے 3 کتابیں، تو اس میں یہ جو 3 ہے یہ عدد کہلاتا ہے اور کتابیں یہ معدود ہے کیونکہ اس کو گنی گئی ہے تو اس لیے یہ معدود ہے، اور جتنی گنی گئی ہے یعنی 3 ہے، عدد جتنے ہیں اس کو ہم عدد کہیں گے، یعنی 3 یہ کیا ہے؟ عدد ہے، اور کتابیں یہ معدود ہے کیونکہ اس کو گنا گیا ہے۔ اور ایک کے لیے لفظ واحد استعمال ہوگا عربی کے اندر، یہ اسم کے بعد صفت بن کر آئے گا، یعنی اگر یہ ایک کا لفظ جو واحد جو آئے گا یہ واحد، تو یہ صفت بن کر آئے گا، اسم کے بعد اگر ہوگا تو یہ اسم کے بعد صفت بن کر آئے گا۔ اور 2 کے لیے اسنانی اس کا استعمال کریں گے، اور یہ بھی اسم کے بعد صفت بن کر ہی آئے گا کیونکہ تثنیہ کے صیغے میں خود ہی 2 کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اسنانی کا استعمال بطور تاکید کے کیا جائے گا، بطور تاکید اس کا استعمال ہوگا۔ اور 3 سے 10 تک کے جو اعداد ہے وہ اپنے معدود کی طرف مضاف ہوگی، اس کا معدود ہمیشہ جمع ہوگا اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ مضاف الیہ کا اعراب ہی ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ اور عدد کا اعراب جملے میں اس کے موقع کے اعتبار سے ہوگا، یعنی جہاں پہ جو قاعدہ ہوگا اس طریقے سے اس کا اعراب لگایا جائے گا عدد کے اوپر۔ اصلاً مرفوع ہوگا، یعنی اصلاً جو ہے اس مرفوع اعراب ہی ہوگا عدد کے اوپر یعنی گنتی کے اوپر، اور اس سے پہلے حروف جر ہو تو مجرور ہوگا اور مفعول بہ ہو تو منصوب ہوگا، یہ اس کے اعراب ہے عدد کے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم لوگ عدد کے بارے میں ہی پڑھیں گے، گنتی کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع عشر، 19واں سبق۔ المدیر، محتمم نے کہا، کم طالباً جدیداً فی فصل کا یا شیخ، آپ کی درسگاہ میں کتنے نئے طلبہ ہیں اے محترم۔ شیخ کے معنی شیخ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ محترم کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ کے درسگاہ میں یا کلاس میں کتنے نئے طلبہ ہیں اے محترم۔ المدرس، استاذ نے کہا، فیہ عشرۃ طلاب جدد، اس میں 10 نئے طلبہ ہیں۔ عشرۃ کے معنی ہوتے ہیں 10، اور میں نے ابھی پہلے بتایا ہے کہ اس سبق کے اندر ہم گنتی کو سیکھیں گے، عربی کے اندر جو گنتی ہے اس کو ہم اس سبق کے اندر جانیں گے۔ تو عشرۃ کے معنی ہوتے ہیں 10، تو اس میں 10 نئے طلبہ ہیں۔ طلاب یہ طالبن کی جمع ہے اور جددن یہ جدیدن کی جمع ہے۔ 10 یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ، اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے المدیر، محتمم نے کہا، من این ہم، وہ سب کہاں سے ہے؟ اکلہم من بلد واحد، کیا وہ سب ایک ہی شہر سے ہیں؟ بلدن کے معنی ہوتے ہیں شہر، تو کیا وہ سب ایک ہی شہر سے ہے؟ المدرس، استاد نے کہا، لا نہیں، ہم من بلاد مختلفۃ، وہ سب الگ الگ شہروں سے ہیں۔ بلادن یہ بلدن کی جمع ہے اور مختلفتن کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ، تو نہیں وہ سب الگ الگ شہروں سے ہیں۔ منہم ثلاثۃ طلاب من الفلپین، ان میں سے 3 طلبہ فلپین سے ہیں۔ واربعۃ طلاب من الیابان، اور 4 طلبہ جاپان سے ہیں۔ وطالبان من الصین، اور 2 طلبہ چین سے ہیں۔ وطالب واحد من ملیزیا، اور 1 طلبہ ملیشیا سے ہے۔ ملیشیا کا نام ہے، عربی میں ملیشیا کو ملیزیا بولتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے، اس کے اندر بھی ہمیں گنتی سکھائے گئے ہیں۔ ثلاثۃ کے معنی ہیں 3، اس کے بعد آیا ہے اربعۃ، اربعۃ کے معنی 4، اور طالبان یہ تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، اس کے بعد واحد 1۔ آگے ہے مدیر، محتمم نے کہا، افی فصل کا طلاب من امریکہ،
کیا آپ کی درسگاہ میں امریکہ سے طالب علم ہیں؟ المدرس استاذ نے کہا نام ہاں فیہ سبعۃ طلاب من امریکہ، اس میں 7 طلبہ امریکہ سے ہیں۔ سبعۃ کے معنی ہیں 7۔ المدیر محتمم نے کہا اہم جدد، کیا وہ سب نئے ہیں؟ المدرس استاذ نے کہا لا نہیں، ہم قدامى، وہ سب پرانے ہیں۔ قدامى کے معنی ہوتے ہیں پرانے، اور جدید کے معنی نیا، تو جدید کی جمع یہاں لائی گئی ہے جدد۔ اس کے بعد ہے المدیر محتمم نے کہا کم طالبا فیہ من اوروبا، یوروپ سے کتنے طالب علم ہیں اس میں؟ المدرس استاذ نے کہا فیہ 5 طلاب من انگلترا، اس میں 5 طالب علم انگلترا سے ہے۔ و8 طلاب من المانیہ، اور 8 طالب علم جرمنی سے ہے۔ 8 کے معنی ہوتے ہیں 8، اور المانیہ کے معنی ہے جرمنی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ و6 طلاب من فرانس، اور 6 طلبہ فرانس سے ہیں۔ و9 طلاب من یوگوسلاویہ، اور 9 طلبہ جو ہیں یوگوسلاویہ سے، یہ ایک شہر کا یہ بھی نام ہے۔ اس کے بعد ہے المدیر محتمم نے کہا شکراً یا شیخ، شکریہ اے محترم۔ آگے آ رہی ہے تمارین، یعنی جو ہم نے سبق ابھی مکمل کیا ہے، سبق نمبر 19، اس کی آگے تمارین آ رہی ہے۔ تمرین نمبر 1 ہے اقرا واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ اس کے اندر گنتی کو سمجھایا گیا ہے، جو ہم نے ابھی عدد جو ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ اس سبق کے اندر عدد کے بارے میں ہی بات ہوگی، تو یہاں پہ جو اقرا واکتب ہے اس میں عدد کو بتایا گیا ہے۔ تو چلیے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 3 طلاب، 3 طالب علم۔ 7 طلاب، 7 طالب علم۔ 4 طلاب، 4 طالب علم۔ 8 طلاب، 8 طالب علم۔ 5 طلاب، 5 طالب علم۔ 9 طلاب، 9 طالب علم۔ 6 طلاب، 6 طالب علم۔ 10 طلاب، 10 طالب علم۔ 7 کے معنی ہے 7، 8 کے معنی 8، 9 کے معنی 9، 10 کے معنی 10، 3 کے معنی 3، 4 کے معنی 4، 5 کے معنی 5، 6 کے معنی 6۔ یعنی عربی کے اندر گنتی کو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی ہے۔ اب آگے آ رہی ہے تمرین نمبر 2 اقرا واکتب، یہ بھی وہی ہے، پڑھیے اور لکھیے۔ عندی 5 کتب و 3 اقلام، میرے پاس 5 کتابیں ہیں اور 3 قلمیں ہیں۔ اس کے بعد ہے خالد لہ 6 ابناء، خالد اس کے 6 بیٹے ہیں۔ ابناء یہ ابن کی جمع ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے کم اخ لک یا آمنۃ، تمہارے کتنے بھائی ہیں اے آمنہ؟ لی 4 اخوۃ، میرے 4 بھائی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے فی الاسبوع 7 ایام، ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ نمبر 5 ہے کم ریالا عندک الآن یا عمار، تمہارے پاس کتنے ریال ہے ابھی اے عمار، یعنی ابھی تمہارے پاس کتنے ریال ہے اے عمار۔ عندی الآن 8 ریالات، میرے پاس ابھی 8 ریال ہے۔ 8 کے معنی 8 ہے، ریالات یہ ریال کی جمع ہے، یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے فی ھذا الحی 9 بیوت جدیدۃ، اس محلے میں 9 نئے گھر ہے، اس محلے میں 9 نئے گھر ہے۔ حیین کے معنی ہے محلہ، 9 یعنی 9، بیوتن یہ بیتن کی جمع ہے، اور جدیدتن یعنی نئے، اس محلے میں 9 نئے گھر ہے۔ نمبر 7 ہے لہذہ السیارۃ 4 ابواب، اس کار کے لیے 4 دروازے ہیں، اس کار کے لیے 4 دروازے ہیں۔ نمبر 8 ہے کم ثمن ھذا الکتاب، اس کتاب کی قیمت کتنی ہے؟ کم کے معنی ہوتے ہیں کتنا، ثمن کے معنی ہے قیمت، کم ثمن ھذا الکتاب، اس کتاب کی کتنی قیمت ہے؟ تو ثمنہ 7
रियालात व निस्फुन। इस किताब की कीमत 7.5 रियाल है। नंबर 9 है फ़ी हाज़ल फ़स्ली अशरतु तुल्लाबिन क़ुदामा व अर्बअतु तुल्लाबिन जुदुदिन। इस दरसगाह में 10 पुराने तालिबे इल्म हैं और 4 नए तालिबे इल्म हैं। यहाँ पे जो तुल्लाब बिन जुदुदिन ये मनऊत और नात है, यानी सिफ़त और मौसूफ़ की बात हो रही है। इसको भी मैंने पीछे समझा दिया है। अब आगे है नंबर 10, कम कमीसन इंदका या इब्राहीम। तुम्हारे पास कितनी कमीज़ें हैं ए इब्राहीम। इंदी समानियातु कुमसानी, मेरे पास 8 कमीज़ें हैं। कुमसान ये कमीसुन की जमा है, समानियतुन के माने हैं 8। उसके बाद नंबर 11 है इंदी रियालानी व खमसतु कुरूशिन। मेरे पास 2 रियाल है और 5 कुरूश है। ये भी पैसे को ही बोला जाता है कुरूश। उसके बाद नंबर 12 है फ़ी हाज़िहिल हाफ़िलती अशरतु रुकाबिन। इस बस में 10 सवार हैं। रुकाब ये रकबुन की जमा है। रकबुन के माने हैं सवार और रुकाब यानी 10 सवार है, जमा का सिगारा है। उसके बाद है तमरीन नंबर 3, अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती मुस्तमिनल अददुल मज़कूरी बैनल कौसैन। यानी आने वाले जो सवालात है उसमें जो खाली जगह है कौसैन में दरमियान में अदद को आपको भरना है, सही अदद को। तो एक मिसाल यहाँ पे समझाई हुई है, उस मिसाल को देख के आगे हमको बनाना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मिसाल है कम किताबन इंदका, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। इंदी सलासतु कुतुबिन, मेरे पास 3 किताबें हैं। उसके बाद नंबर 1 है कम अखल्लका या हामिदो, आपके पास कितने भाई है ए हामिद। तो ली खमसतु इखवतिन, मेरे पास 5 भाई हैं। उसके बाद नंबर 2 है कन अम्मन लकी या लैला, तुम्हारे पास कितने चचा हैं ए लैला। ली अरबातु अमामिन, मेरे पास 4 चचा हैं। नंबर 3 है कम इब्नन लका या शेखु, तुम्हारे पास कितने बेटे हैं आपके पास कितने बेटे हैं ए मोहतरम। तो इसका हो जाएगा ली सित्ततु अबनाइन, मेरे पास 6 बेटे हैं। नंबर 4 है कम सुवालन फ़ी हाज़त दरसी, इस सबक में कितने सवाल हैं। इसका हो जाएगा फ़ीही समानियतु अस्इलतिन, इसमें 8 सवाल हैं। नंबर 5 है कम राक़िबन फ़िल हाफ़िलती, इस बस में कितने सवार हैं। फ़ीहा तिसअतु रुक़ाबिन, इसमें 9 सवार हैं। नंबर 6 है कम रियालन फ़ी जैबिका, तुम्हारे जेब में कितने रियाल हैं। फ़ीही सबअतु रियालातिन, उसमें 7 रियाल है। कम समनु हाज़ल किताबी, इस किताब की कीमत कितनी है। समानियतु अशरतु रियालातिन, इस किताब की इसकी कीमत 10 रियाल है। ये हो गई आपको तमरीन नंबर 3, जिसके अंदर हमने जो है गिनती को ही सीखा, अदद को सीखा लगाना, अदद लगाना हमें था, जिसको हमने मुकम्मल लगा लिया। अब आगे आ रही है तमरीन नंबर 4, उक्तुब अल आदादी मिन सलासति इला अशरतिन वजअल कुल्लन मिनल कलिमातिल आतियती मादूदन लहा, यानी आने वाले जो लिखिए अदद 3 से लेकर 10 तक के अदद को लिखना है। आने वाली कलिमात के अंदर जो मादूद दिए हुए हैं उसमें 3 से लेकर 10 तक की गिनती को लगाना है। तो पहला है किताबुन, तो इसका हो जाएगा सलासतु कुतुबिन। उसके बाद कलमुन है तो सबअतु अक़लामिन, समानियतु तुज्जारिन, तिसअतु रिजालिन, अशरतु तुल्लाबिन। उसके बाद खमसतु रियालातिन, कुरूश इसका बनाना है, अखुन का बनाना है, इब्नुन का, यानी जमा लानी है और शुरू में जो है हमें क्या लाना है 3 से लेकर 10 तक की गिनती को डालना है। जिस तरीके से हमने जो तमरीन नंबर 1 बनाया था उसी तरीके से इसको मुकम्मल करना है। आगे चलते हैं। आगे है अल कलिमातुल जदीदतु, यानी नई कलिमात। अस्समनु के माने होते हैं कीमत, निस्फुन के माने आधा, और रियालू के माने है रियाल, इसकी जमा आती है रियालातुन। अल हाफिलतु के माने है बस, इसकी जमा आती है हाफिलातुन। अस्सवालु की माने है सवाल, इसकी जमा है अस्इलतुन।
البلدو کے معنی ہے شہر، اور بلادن کے معنی ہے اس کی جمع ہے بہت سارے شہر۔ اوروبا، اوروبا کے معنی ابھی ہم نے پڑھا ہے یوروپ۔ اس کے بعد فرانس کے معنی ہے فرانس، مختلفتن کے معنی ہے الگ الگ، الیوم کے معنی ہے دن، اس کی جمع آتی ہے ایامن، اور پھر کرشن کے معنی ہے، یہ بھی ایک طرح کا یہ روپیے کو ہی کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے قروش۔ راقبن کے معنی ہے سوار، اور اس کی جمع ہے رقابن، یعنی سوار ہوئے بہت سارے سوار، راقبن کے معنی ہے سوار۔ اس کے بعد قدیمن، قدیمن کے معنی ہے پرانا، اور قدامہ یہ اس کی جمع ہے۔ الجیبو کے معنی ہے جیب، اس کی جمع ہے جیوب۔ المانیہ کے معنی ہے جرمنی۔ یوگسلافیہ یہ بھی ایک شہر کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے مالزیہ، مالزیہ کے معنی ابھی ہم نے پڑھا ہے، مالزیہ ہی پڑھا ہے۔ ملیشیا، مالزیہ یہ عربی میں بولا جاتا ہے ملیشیا کو مالزیہ۔ تو یہ کچھ نئے کلمات تھے جو اس سبق کے اندر گزرے تھے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ تو ملتے ہیں اسی طریقے سے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔